أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا اپنے پیغمبروں کو۔ یہ سورہ قمر ہے، اس میں مسلسل ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حشر جو فرمایا اس دنیا میں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، ایسی ہوا جس میں پتھر بھی تھے، ہوا کے اندر پتھر تھے جو ان کو بجتے تھے۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ جو تھا وہ اہل ایمان تھے۔ ہوا اسی علاقے میں آئی ہے، عذاب اسی علاقے میں آیا ہے، اس میں پتھر برسے ہیں، منکرین تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے یہ سلامت رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نجیناہم بسحر، ہم نے بچا لیا ان کو سحری کے وقت، جس وقت دوسروں کو تباہ و برباد کیا ان کو بچا لیا۔ بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ فرما بردار بچ جاتے ہیں، بچا لیے جاتے ہیں، اور منکرین تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، یہ ہمارا لطف و کرم تھا۔ بندے کا عمل بے شک مؤثر ہے، نجات کا باعث ہے، لیکن بندے کا بچ جانا، بندے کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو اصل میں حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بندے کو کسی معاملے میں بھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا لطف و کرم ہی سمجھنا چاہیے ہر حال میں۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعمت من عندنا، یہ ہماری جناب سے ان پر لطف و کرم ہوا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو شکر گزار بندے، جو ہمارے شکر گزار بندے ہیں ان کو ہم اسی طرح ان کا بدلہ دیتے ہیں، ان کی فرما برداری کا بدلہ۔ شکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو شکر گزار بندے ہیں۔ ہمارے ہاں جو شکر کا رواج ہے، رج کے ڈکار مارے آتے آخیا شکر ہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، یہ شکر نہیں ہے، یہ نہ شکری ہے۔ شکر ہے کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال اللہ کی ناراضگی میں نہ ہو، ایسے فعل میں ان کا استعمال نہ ہو۔ اللہ پاک نے یہ طاقت جو بخشی ہے نا، طاقت ہمت یہ سارا کچھ، یہ اس نے اپنی عبادت کے لیے، کیونکہ اس نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے، اور جو کچھ بھی وسائل ہمیں ملے ہیں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے بھی، وہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ آسانی سے میری عبادت کر سکیں، اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکیں۔
تو یہ جو بندہ کرتا ہے پھر وہ بندہ شاکر ہوتا ہے، شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر تم اسی ڈگر پہ چلتے رہے جس پر چل رہے ہو پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ڈرایا تھا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ، تو وہ جھگڑا کرنے لگے آپ کے ڈرانے کے متعلق۔ آپ نے تو کہا کہ برباد ہو جاؤ گے، باز آ جاؤ، الٹا جھگڑا کرنے لگے آپ کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے پھسلانا چاہا لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو چکورا کر دیا، ان کی آنکھوں کو ہم نے ان کی بینائی کو ختم کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اے بے حیاؤ میری عذاب اور ڈرانے والوں کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پس جب صبح ہوئی تو ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو مزہ میرے عذاب کا اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا، کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کو ہم نے سلب کر لیا، ان کی نظر کو۔ یہ جو لوگ تھے یہ بدکار لوگ تھے، لونڈے باز تھے، مرد سے مرد کا زنا کرنا، مرد کا لڑکوں سے زنا کرنا، یہ ان کا، یہ بے حیا تھے اور چھپ کے بھی نہیں کرتے تھے، سر عام کرتے تھے۔ جب عذاب لے کر فرشتے آئے ان کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ انسانی شکل میں، اور انہوں نے شکلیں بھی ایسی اختیار کی کہ بڑے خوبصورت لڑکے، نوخیز لڑکے بڑے خوبصورت بن کے حضرت لوط علیہ السلام کیا۔ یہ بڑے بے حیا لوگ تھے، جب دیکھا کہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام، تو وہ آ گئے اور ان پر دسترازی کرنے لگے کہ یہ ہمارے سپرد کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، آپ پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، حیا کرو، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بدتمیزی کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آپ نے دروازہ بند کر لیا، تو دروازے سے آپ نے کھڑے ہو گئے سامنے اور جھگڑنے لگے ان کے ساتھ کہ تم باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ پھر راز کھولا فرشتوں نے کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ان کو اندر آنے دو۔ تو اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ جب وہ اندر آئے، جو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کو سلب کر لیا، تو ان فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین بھی تھے، انہوں نے سب کی آنکھوں پر اپنا پر مارا۔ جب آنکھوں پر پر مارا تو آنکھیں اس طرح ہو گئی کہ گویا ان کا نشان بھی مٹ گیا، چہرہ ہی نظر آتا تھا، آنکھیں نظر ہی نہیں آتی تھی، یعنی اس طرح ان کو پہلا عذاب دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی ہوا چھوڑی جس میں پتھر بھی تھے، وہ برسے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ حالات ان قوموں کے ہمیں اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ تم نے ایسے کاموں کے قریب نہیں جانا جو کر کے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ پاک سمجھنے کی
اور اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔